ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، صدر ٹرمپ کا ایران سے کامیاب مذاکرات کا دعویٰ۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے قابل احترام رہنما سے بات چیت کی تفصیلی اور تعمیری بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور ہم بھی۔ معاہدہ ایران اور خطے کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر رضامند ہیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کیے جس کا دار و مدار بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ اگر B-52 بمبار سے حملہ نہ کرتے تو ایران چند ہفتوں میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ اگر ڈیل ہو گئی تو ایران کا افروزہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے۔ اسرائیل تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ امریکی صدر نے کہا مشتبہ خامنہئی کو ایران میں لیڈر نہیں سمجھتا، نہیں چاہتا مشتبہ خامنہئی کو نشانہ بنایا جائے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. If they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. And I think it'll end it very, very substantially. Discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone. We'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. No, not the supreme leader. We don't. Well, nobody heard of the second supreme leader, the son. We don't know if he's living. ایران نے امریکہ سے مذاکرات سے متعلق صدر ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایرانی وزارت خارجہ نے کہا تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ ٹرمپ کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ امریکی اقدامات خطے کی کشیدگی میں اضافے کا باعث ہیں۔ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ایران نے پاور پلانٹس پر حملے کی صورت میں سخت جواب کی دھمکی دی تھی۔ ایران جنگ کا فوری خاتمہ عالمی مفاد میں ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا خیر مقدم کیا۔ کہا برطانیہ کی پہلی ترجیح اس تنازع کا فوری خاتمہ ہے۔ The talks reported between the US and Iran, and to be clear with the committee, we, the UK, were aware that was happening, and the immediate priority has to be a swift resolution of the conflict and delivering a negotiated agreement which puts tough conditions on Iran, particularly in relation to nuclear weapons. پاکستان، ترکی اور مصر کا کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ہے۔ امریکی صحافی کا کہنا ہے کہ تینوں ملک 2 دن سے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں۔ امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ ثالثی میں پیش رفت ہوئی۔ بات چیت کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور تمام مسائل کا حل ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی قیادت ایران کے پارلیمانی اسپیکر باقر کالباف سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے بعد عالمی سفارتی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ عید تعطیلات کے باوجود سفارتی فون کالز اور ملاقاتیں جاری رہیں۔ کئی ملکوں نے وائٹ ہاؤس اور سفارت خانوں سے براہ راست رابطے کیے۔ سفارتکاروں نے خبردار کیا کہ کشیدگی میں اضافہ خطرناک ہوگا۔ ٹرمپ کی توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکی نے صورتحال مزید سنگین بنا دی تھی۔ ایران نے بھی حکمت عملی تبدیل کی اور اسرائیل میں نئے مقامات کو نشانہ بنانا تھا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، ایسا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جعلی خبروں کے ذریعے تیل منڈیوں پر اثر ڈالا گیا۔ ایرانی عوام جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تمام ایرانی حکام مقصد کے حصول تک اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اس بات کی تصدیق کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے اور کہا کہ یہ جعلی خبریں ہیں جن کے ذریعے تیل منڈیوں پر اثر ڈالا گیا ہے۔ ایرانی عوام جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تمام ایرانی حکام مقصد کے حصول تک
اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، ایک معزز ایرانی شخصیت سے اس بارے میں بات بھی ہوئی، لیکن اب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور باقر قالیباف ہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہی سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، کشیدگی میں کمی، مذاکرات، سفارتکاری اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا، کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے بہادر ایرانی عوام سے یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے بھی جذبات کا پرتپاک انداز میں جواب دیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک ترک وزرائے خارجہ نے خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی صدر کے جنگ بندی میں عارضی وقفے کے اعلان پر بھی گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے عالمی امن و استحکام کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں برادر ملکوں نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعادہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور ترکیے کے وزرائے خارجہ نے صورتحال پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ لندن برینٹ کی قیمت 10% کمی سے $102 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI 9% کمی سے $89 فی بیرل پر آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی صدر نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کر دیے ہیں، اس وجہ سے عالمی خام تیل کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 76ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ تازہ حملوں میں صہیونی اور امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ الزفرا، وکٹوریا، 5ویں بحری بیڑے اور ملک سلطان کے امریکی اڈوں کو ڈرون، قیام اور ذوالفقار میزائلوں سے مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے نئے ٹھکانے، خفیہ مقامات ٹارگٹ کیے گئے۔ اسرائیل کے زیر تسلط علاقوں میں اسقلان، تل ابیب، حیفا، گشدان کے قصبے اور اسقلان میں اسرائیلی فوج کے بنیادی ڈھانچے کو گائیڈڈ میزائلوں، خیبر شکن اور قیام سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک، ہزاروں زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے سعودی شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ بیلسٹک میزائلوں سے امریکی اڈے پر بھی حملے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے اسرائیل شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی دارالحکومت تہران میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ دیگر شہروں پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ تبریز میں حملے میں 6 افراد شہید اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، ایک شہری شہید ہوا۔ اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اہواز میں اسپتال کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے فوجی اڈے سمیت ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے والے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ سینٹ کام نے کہا قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت دفاع UAE نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے آج ایران کے 7 بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ 23 مارچ کو ایران کی جانب سے داغے گئے 16 ڈرون بھی تباہ کیے۔ ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک 352 بیلسٹک میزائل تباہ کیے جا چکے ہیں۔ UAE کے دفاعی نظام نے اب تک 15 کروز میزائل اور 1789 ڈرون مار گرائے۔ UAE وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حالیہ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 161 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی فضائی دفاعی نظام ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کچھ جہازوں سے اب تک $2 ملین فیس وصول کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ رکن علال الدین کا کہنا ہے کہ جہازوں سے فیس کی وصولی ایران کی طاقت ظاہر کرتی ہے۔ ایران نے 47 سال بعد اہم آبی گزرگاہ پر خود مختاری کا نیا تصور قائم کیا۔ مارچ کے آغاز سے زیادہ تر جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز تقریباً بند ہے۔ تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا آبنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا۔ روس اور چین نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہے، معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
امید ہے امریکہ ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی فتح بیرول کہتے ہیں موجودہ بحران 1970 کی دہائی کے تیل بحرانوں سے بھی بدتر ہیں۔ موجودہ مسائل کا بہترین حل آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کے ساتھ مسلسل مشاورت جاری ہے، ضرورت پڑی تو تیل کے مزید ذخائر جاری کیے جائیں گے۔ ایشیا میں ایندھن کی قلت ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ تیل ذخائر جاری کرنے کے لیے قیمت کی کوئی مخصوص سطح نہیں۔ آسٹریلیا ایندھن کے ذخیرے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید ہے اس صورتحال کا جلد کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے جنگ نے خلیجی ملکوں کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دوگنی ہو گئی، جس کے باعث ایئر لائنز کے ٹکٹس میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ ویلکم بیک۔ تو عید کا تیسرا روز ہے اور آخری چھٹی بھی ہے۔ تفریحی مقامات کے بعد شہریوں نے رخ کیا ہے ریسٹورینٹس اور ہوٹلز کا، جہاں من پسند مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر بھٹی، اسلام آباد سے زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے رخ کر لیتے ہیں لاہور کا۔ نذیر بھٹی، آپ کی جانب آئیں گے۔ لاہوری آج عید کا تیسرا دن کیسے انجوائے کریں، کیا کھا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ جی دیکھیے، لاہوریوں نے آج سارا دن جو ہے وہ پارکوں میں گزارا ہے، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے کیے ہیں اور مختلف جگہوں کی سیر جو ہے وہ کی ہے، اور پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے لیے باہر نکلے ہیں۔ اور آج چونکہ آخری دن ہے، چھٹی بھی آج آخری ہے، اور کل سے جو ہے وہ کنگ ڈیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور چھٹیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، معمولات زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو آج شام کو لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر نکلے ہیں کہ وہ کھانے کھائیں۔ میں اس وقت ایک آئس کریم شاپ پہ موجود ہوں اور یہاں بچے، نوجوان اور اس کے ساتھ جو بزرگ ہیں وہ بھی، بچوں کے والدین ہیں وہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، شیک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر بچوں کا جو ہے وہ آئس کریم کا جو ہے وہ کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ چاکلیٹ ہے، مینگو ہے، اسٹرابیری ہے، اس طرح کے فلیور جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے کافی ہے، اور ہاٹ اور کولڈ کافی دونوں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بچوں کی پسندیدہ جو ہے وہ آئس کریم ہے، جو ہم نے کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، لیکن نوجوان ہیں جو وہ آپس میں گروپ کی شکل میں آتے ہیں جی، اور وہ مل کر جو ہے وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاہوری عید کے تیسرے دن کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ نے بتایا۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں، زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زینب بتائیے، شہر اقتدار کے باسی عید کی آخری چھٹی کو کیسے انجوائے کریں؟ جی بالکل، عید کا تیسرا اور چھٹی کا آخری دن جو ہے اس کو بھی اسلام آباد والوں نے ایسے جانے نہیں دیا۔ دن کے وقت اسلام آبادی جو ہے کو کا رخ کیا، وہاں پر تصاویر لی، ویڈیوز بنائی، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اور جیسے ہی اندھیرا ہونے لگا تو اسلام آباد کے شہری جو ہیں اسلام آباد کے ڈفرینٹ فوڈ پوائنٹس کی طرف چل پڑے۔ اور اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں، اسلام آباد کے ایک مشہور فوڈ پوائنٹ ہے جہاں پر بہت ہی مزیدار پکوان جو ہے یہاں پر پکتے ہیں، مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی، اور جس چیز کا آپ نام لیں، جس چیز کا نام لیتے ہیں منہ میں پانی آ جائے، وہ یہاں پر موجود۔ اور جب سب سے خاص چیز ہے یہاں کی وہ ہے بلوچی سبزی، جو میں یہاں پہ رپورٹ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ مجھے اتنی تیز خوشبو آ رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں مائک رکھ کے کھانے لگ جاؤں۔ اور یہاں پر فیملیز بھی آئے ہوئے ہیں، دوست بھی آئے ہوئے ہیں، خواتین کے لیے الگ پورشن بنا ہوا ہے، وہاں پر بیٹھ کے کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں کے شہری کہہ رہے ہیں کہ بے شک آج آخری چھٹی ہے، لیکن وہ پورا ہفتہ دعوتوں اور کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری رہے گا۔ کڑھائی جو ہے یہاں پر بہت چھائی جا رہی ہے۔ عید کا تیسرا دن ہے، آخری چھٹی بھی ہے، تفریحی مقامات کے بعد اب شہریوں نے رخ کیا ہے کھانے پینے کے پوائنٹس کا۔ تو مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں پشاور، جہاں لذیذ سیخ کباب کے ریسٹورینٹس پر بچوں اور بڑوں کا رش ہے۔ نمائندہ ARY نیوز عدنان طارق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ عید کا موقع ہے اور پشاور کے شہری عید کے تینوں دن جو ہے مختلف مقامات پر روایتی پکوان کھانوں میں جو ہے مصروف ہے۔ کہیں پہ مٹن ٹکا کڑھائی کھائی جا رہی ہے، کہیں پہ قابلی پلاؤ، اور کہیں پر پشاور کے مشہور سیخ کباب کی دکانوں پہ جو ہے بہت زیادہ رش آپ دیکھتے تھے۔ بڑے بچے سبھی جو ہے وہ سیخ کباب اور ٹکا سیخ جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ کچھ بچے یہاں پر آئے ہیں، کچھ بڑے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے کہ عید پہ کیا 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 کھا رہے ہیں؟ ہم نے عید پہ بہت کچھ کھا ہے، ہم نے یہ دم پخ کا ہے، قابلی پلاؤ کا ہے، مگر آج ہم
पेशावर के सबसे मशहूर सीख कबाब के लिए आए। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, हमने बहुत कुछ खाया, लेकिन आज हम आए यहाँ पेशावर फकीराबाद में सीख कबाब, इधर यहाँ का सीख कबाब बहुत स्पेशल है। पेशावर के शहरी जो अपने मनपसंद सीख कबाब जो है वो खा रहे हैं, जो बहुत जबरदस्त, जायका बड़े जबरदस्त है, मसाले मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार होता है। सीख कबाब समेत तमाम खाने पीने वाली फूड स्ट्रीट जितनी है वहाँ पर बहुत ज्यादा शहरियों का जो है वो रश है। जी, ईद का तीसरा दिन कराची की फूड स्ट्रीट बंस रोड पर शहरियों का रश है। शहरियों की बड़ी तादाद जायकेदार खानों से लुत्फानंदोज हो रही। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे अली शर, बताइएगा। बिल्कुल, आज ईद की आखिरी रात है और आखिरी लम्हों में कराची के शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में उन्होंने फूड स्ट्रीट का रुख किया है और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्तलिफ खाने के आइटम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जिसमें मछली है, कबाब है, कढ़ाई है, कौरमा है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर तफरीह करने के बाद इस वक्त वो खाना खा रहे हैं और मुख्तलिफ खानों के आइटम से इस वक्त जायके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद की आखिरी रात सियालकोट में कोई मटन शनवारी तो कोई मंदी और बारबेक्यू का मजा ले रहा है। आमिर जावेद भट्ट एक फैमिली के साथ मौजूद है, जायके के बारे में मजीद वो बताएंगे। जी आमिर। ईद का तीसरा और आखिरी दिन है और ईद के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट का रुख इख्तियार कर रही है। हर कोई अपनी मनपसंद खाने खा रहा है। मैं एक मारूफ रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मटन शनवारी खा रहा है और कोई चिकन कढ़ाई खा रहा है, कोई सब्जी चावल खा रहा है और कोई बारबेक्यू के मजे ले रहा है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद के तीसरे दिन का यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे तो पापा इतने बिजी होते हैं हमारे, लेकिन आज हमने उनको बोला था कि हमें यहाँ पे लेके आओ और यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा है। आज ईद का तीसरा दिन है और हम खाना खा रहे हैं, मंदी मंगवाई है, अंडी मंगवाई है और कल से काम पर हम जो है ना चले जाएंगे। जैसे कि उनका कहना, हमने मंदीप चावल भी मंगवा लिए हैं, बारबेक्यू भी मंगवा लिया है और उसके बाद हम लोग जो है ना इसी तरीके से आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे और आज का दिन उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के लिए वक्त कर रखा हुआ है। ARY की फिल्म आग लगे बस्ती में ने लोगों के दिल जीत लिए। मुल्क भर की तरह कराची के सिनेमाओं में फिल्म देखने वालों का भरपूर रश लगा हुआ है। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। तीसरे रोज ARY की फिल्म आग लगे बस्ती ने बस्ती धूम मचा दी है। सिनेमा घरों में रश है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कराए गए हैं। फिल्म देखने वालों का कहना है कि फहद मुस्तफा, मायरा खान और दीगर फनकारों ने इतना जान तोड़ किरदार अदा किया है कि फिल्म देखने के बाद ईद का मजा दोबाला हो गया है। मैंने बहुत इंजॉय किया। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं सबसे कहूंगा कि फैमिली के साथ ये मूवी जरूर देखें और आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होंगे। मैं कहूँगी सब इसको जरूर देखने के लिए। इट्स रियली नाइस मूवी, रियली कॉमेडी मूवी। मायरा खान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और फहद मुस्तफा भी वर्सटाइल एक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया। और जावेद शेख तो ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड हैं, वो जो भी किरदार करते हैं उसमें माशाल्लाह वो बहुत अच्छा निभाते हैं। आप भी आए, ऐसी फिल्म को देखें और देखने वालों का ये भी कहना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, सिनेमा घरों की जीनत बननी चाहिए, क्योंकि चेहरे पे रौनक आ गई है। ऐसी फिल्म बनी है, इसमें हर चीज है, तनकीद भी है, मजाक भी है और ये एक जामिया फिल्म है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। जी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।